میرا جو میں تعارف تھوڑا سا کراتا ہوں کہ میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن میری قسمت مجھے فارمیسی سے فارسی کی طرف لے گئی. صرف ایک میم کا ہی فرق پڑا یہ کا. تو میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے. پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے، اور میری قومی زبان ہے. 72 برس ہو گئے ہیں، ابھی نافذ نہیں ہوئے. ہاں، مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز. شکر ہے انور میری سوچیں علاقائی نہیں. تو فارسی کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ فارسی میری تدریسی اور تہذیبی زبان ہے، اور یہ زبان میرا اور آپ کا بھی 1000 سالہ حافظہ ہے. یہ کچھ چھوٹی موٹی زبان نہیں ہے. آپ یہ باتیں آپ ذہن سے نکال دیں کہ پڑھو فارسی تے بیچو تیل. سارا ایران فارسی بولتا ہے تے تیل بیچتا. اسی بھی فارسی پڑھیے تم ہی تیل نکلے. تو آپ تشریف رکھیں جی. آپ اندازہ کریں کہ ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ تقریباً سارا فارسی میں ہے. پاک سرزمین شاد باد کشور حسین سا، اٹ از آل پرشین. یہ سارا فارسی ہے، اور اس میں صرف ایک کا ہے، وہ ہندی کا ہے، پاک سرزمین کا نظام. اور یہ بھی اچھی گل ہے کہ ایکو ہی کا ہے، دو ہوندے تے کاکا ہو جاتا. تو سب سے بڑی جو ضروری بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے شاعر حضرت علامہ اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں ہے. اقبال کا جاوید نامہ ہو، اس کی اسرار و رموز ہو، زبور عجم ہو، پیام مشرق ہو، اس میں اقبال اپنے پورے جوبن پر ہے. ایران ایک دلچسپ بات ہے. بیٹے میری بات سنیے. ہیں جی، آئے ہو تو 100 بسم اللہ آتے جاتے رہیے گا. تو ایران کے انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر عبد المغنی، پروفیسر عبد المغنی، انہوں نے ایک مضمون لکھا اور اس میں لکھا کہ اقبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے. اور یہ پڑھ کے میں بھی چونک اٹھا. دنیا میں تو ملٹن بھی ہے، دنیا میں تو شیکسپیئر بھی ہے، گوئٹے بھی ہے، غالب بھی ہے. اقبال کیسے دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہو گیا؟ اور پھر مجھے بات میری سمجھ میں آ گئی. ہمارا ایمان جس کتاب پر ہے کہ جو آخری صحیفہ ہے، اقبال اس کا مفسر ہے. اقبال اس کا، بلکہ اس نے کہا ہے گر دلم آئینہ بے جوہرست، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں،
وربحرفم غیر قرآن مزمرس، اگر میں نے کوئی ایسی چیز کی بیان کی ہے تو ہٹ کے قرآن سے، حضور سے کہتا ہے روز محشر خار و رسوا کن مرا، تو قیامت کے دن مجھے ذلیل کر دیجئے، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، مجھے اپنے پائے مقدس کا بوسہ نہ لینے دیجیے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت درست ہے کہ اقبال اس کتاب کا مفسر ہے، جس کتاب جو اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے۔ خیر یہ تو باتیں ہوں گی، انہوں نے میرا تعارف کرایا ہے۔ بہرحال یہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب مزاح کیا ہوتا ہے، میں نے کہا اس میں ایک اور نقطہ ڈال لو، یہ مزاج ہوتا ہے، مزاج ہی نہ ہو۔ میرے ایک بزرگ تھے جن کے رومے میں مزاح تھا، ان کی بہو نے ناشتے کے وقت کہا انہیں، چاچا جی میں تمہانوں انڈا بنا دیا، نہ پتر تو مینوں بندہ ہی رہن دے۔ وہ مطلب یہ ذہانت ہے، مزاج ہے۔ ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو پلیٹ میں کچھ چھوڑ دیا، تو دوسرے آدمی نے کہا آپ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے؟ تو اسے کہتے ہیں پتر تنوں یہ نہیں پتہ جان بچانا فرض ہے۔ تو یہ اتنے مطلب یہ ہم شعراء جب مل بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں، سناؤں گا وہ بھی میں رفتہ رفتہ۔ ابھی زبان کی بات ہو رہی تھی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے کہتے ہیں پنجابی میں وتر، وتر جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی، مٹی وتر ہی چاہ گئی ہے جی۔ یہ جو کرتے ہیں کپڑا استری کرتے ہیں تو اس سے جو نمی پانی لگاتے ہوتے وتر لگانا، جسے کہتے ہیں پنجابی میں وتر، وہ اس مایا کو واٹر پڑ رہا، جسے کہتے ہیں پنجابی میں وتر، وہ اس مایا کو واٹر پڑ رہا ہے۔ کوئی انگریز کو سمجھاؤ انور کہ دختر لکھ کے ڈاکٹر پڑھ رہا، GDAUXTR دختر ہے، اس کو وہ ڈاکٹر پڑھ رہا ہے۔ بہرحال جی میں کیونکہ قطعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک لیٹسٹ جس وبا کا سامنا کرنا پڑا، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی قیصر نہ کوئی جم بڑا ہے، چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا ہے، چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کہ ایٹم۔ ہمارے ایک سیاستدان ہیں بڑے مشہور اور سینئر، ان کا تکیہ کلام ہے مٹی پاؤ، تو ان کے بارے میں ہے کہ ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں، ماشاءاللہ انہاں سر تے ہی مٹی پانی، ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے۔ سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائے، سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے۔ اسی سے ایک ذہن میں آیا کہ گارا بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں،
گارا بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں، پوچھو نہ بے تکلفی اس مہربان کی، نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا، مٹی پلید کر گیا مالک مکان کی۔ نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا، مٹی پلید کر گیا مالک مکان کی۔ ایک لطیفہ نماش قطع ہے، اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، جب میں شعر پڑھنے لگتا ہوں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ بھائی اس میں کیا ہنسنے کی بات؟ کیا مولوی اپنی اہلیہ سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ لو جی مشورہ کیا ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب اپنی بیگم سے پوچھ رہے ہیں کہ جب تم مرے گی تیری قبر بنائیں گے، اس پہ جو لوح مزار ہے، جو مرکد کا کتبہ ہے، اس پہ کیا لکھیں؟ یہ بحث ہو رہا ہے مشورہ بیوی سے۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کے۔ دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی۔ میں کراچی میں تھا کہ مشاعرہ ہو رہا تھا تو ایک شاعر آئے، ان کا نام بھی ہی واز مائی نیم سیک، میرے ہم نام تھے، انوری نام تھا ان کا، اور وہ غزل پڑھ رہے تھے، حیرانی سے مر جاتے پریشانی سے مر جاتے۔ وہ کوئی نو شیر سن، کوئی 9 واری فوت ہوئے۔ میں نے کمپیئر سے کہا مجھے فوراً بلاؤ، اور یہ زندگی میں 1 سیکنڈ میں نے قطع کہا کہ ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، ردیف ہو کافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے۔ انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے۔ وہ کرتے عقد ثانی اور میں بیٹھا ہوا تھا شکاگو کی ایئرپورٹ پر، میرے ساتھ اللہ بخشے منیر نیازی صاحب، عجیب شخصیت تھی، بڑا وقت چاہیے ان کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے، اور ان کی مشہور غزل ہے اور ہم ہیں دوستو، اشک رواں کی نہر ہے، اور سارے شاعر بیٹھے ہوئے، میں بھی تھا، مجید وہ تھے امجد اسلام امجد بھی، اور بھی شاعر بیٹھے تھے، سارے چپ بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے، تو منیر نیازی صاحب سے میں نے کہا منیر صاحب، انسانی جسم میں 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاٹا جائے تو لہو نہیں نکلتا۔ منیر صاحب کہنے نے کیڑی؟ میں کہ ایک تو ناخن ہے، اور عزیز بچیوں یہ لفظ ناخن کا مطلب یہ لفظ بنیادی طور پہ ناخون ہے کہ بلڈ لیس، کہ اس میں خون نہیں ہے۔ ایک تو خون ناخنوں سے نہیں نکلتا، اور دوسرا خون بالوں سے نہیں نکلتا۔ تو یہ بات میں نے کی منیر نیازی صاحب سے، تو کچھ دیر سوچ کے تو کہتے ہیں انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا۔
انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. اور عجیب واقعہ, تو ایک دفعہ منیر نیازی صاحب کے گھر سے سانپ نکل آیا, تو وہ اس کو بیان, ان کا بیان تو ماشاءاللہ تھا نا, جیسے شعر کو بیان, اصلاح صاحب کو کیسے ایسے لہرا رہا تھا جیسے باد صبا ہوتی, اس طرح اس کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی راگنی چھیڑ دیتا ہے, یہ سانپ کو گلوریفائی کر رہے. تو بات کرتے کرتے کہتے ہیں میری نابکار بیوی نے کپڑے دھونے کا ڈنڈا لیا اور اسے مار ڈالا. تو نزدیک ہی ایک ہمارے دوست ہیں ریاض صاحب, وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نیازی صاحب بھابی نے سوچیا ہونا ہے گھر ہی چیکو ہی کافی ہے. جی. ایک دن کے میں نے اخبار, یہ ایک دن کا اخبار ہے, اس میں نے 4 خبریں. جب کوئی اخبار پڑھتا ہے تو کوئی اسے مجبور نہیں کرتا کہ آپ یہ صفحہ پہلے پڑھیں, بھائی جس کی جو مرضی ہوگی پڑھے گا, یہ خبر پہلے پڑھیں. پڑھنے جو قاری ہے اخبار کا, یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اخبار کو کس ترتیب سے پڑھتا. تو میں نے ایک دن کے اخبار میں پہلی خبر یہ پڑھی کہ وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. یہ پہلی خبر ہے, وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. دوسری, گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی, گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی. تیسرا, کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں, نصیب و لال کی البم مکمل ہوگا. نصیب و لال کی البم مکمل ہو. ایک صابن تھا پاکستان میں, ہائے میں تو مسکرا کے بعد, یہ جو مسکراتا ہوں نا, یہ یوں سمجھے زخم مسکراتے ہیں. تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے, ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی, ہماری سیاست, ہم بنیادی طور پہ ہمارا بنیادی مسئلہ اخلاقی ہے. ہم اخلاقی اعتبار سے بہت گر چکے ہیں. خدا کا خوف ہو, ہاں خوف خدا کا نہیں. عالمی یوم منانے سے بھی کیا ہو, خوف جب یوم قیامت کا نہیں ہے دل میں, عالمی یوم منانے سے بھی کیا ہوتا ہے. تو ایک صابن تھا, ایک دم اس کا حجم چھوٹا کر دیا. عزیز بچیوں, والیوم, حجم, اس لفظ کو حجم بھی بولتے ہیں, حجم بھی بولتے ہیں. اس کا حجم گھٹا, چھوٹا کر دیتا گیا. تو ایک دم وہ قیمت وداتی, صابن چھوٹا کر دیتا, قیمت بڑھا دی گئی, اور ماشاءاللہ اس کا نام سپر رکھ دیا. تو اسی اندازہ. اور میں نے اس پر ایک قطعہ لکھا, اور وہ غالب کی زمین میں, آپ نے سنا کون جیتا ہے, شاباش, تیری زلف کے سر ہونے تک. تو میں نے صابن کا کہا میں اسے کھاؤں, چھوٹا تو ہو گیا, میں اسے کہوں کہ اب اس سے نہاؤں انور, فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور, فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. کتنا رقبہ تھا جو اب رہ گیا ٹافی جتنا, ہائے
کیا گزری ہے صابن پہ سپر ہونے، ہائے کیا گزری ہے۔ عزیز بچیوں، میر تقی صاحب کا نام آپ نے سنا، بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ سنا ہوگا شعر، کھلنا کم کم۔ میر صاحب کے ہاں شعروں میں آپ دیکھے تھے کم کم بہت ہے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے کم کم باد و بارہ ہے۔ میر کے ہاں کم کم بہت ہے۔ تو کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ تو میں نے ایک قطعہ کہا، اس میں کلی بھی استعمال کیا، کم کم بھی، گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی، دونوں لفظ آ گئے۔ گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی، گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی، گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی۔ ہاں جی، ایک دفعہ آیا، یہ جو ہم مناتے ہیں نا، یہ روز آتا ہے، آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے، اندازہ کو۔ ایک دن میں نے اخبار کھولا تو لکھا، آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے۔ مسلمانوں پہ دستے جن پر 5 وقتہ وضو فرض ہے، جو یورپ تو چیز آندی اسی سمجھنے آسمان تو نازل ہوئی ہے، ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے جی۔ تو میں نے کہا، ہمیں بتاتے ہو جو 5 وقت وضو کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا، میں نے اس پر عمل کیا فوراً، میں نے اس پر عمل کیا فوراً، اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا۔ ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا۔ قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا۔ لو جی، کسی وکیل کی میں سمجھ اس کی تعریف کر رہا ہوں، قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہیں۔ ذرا میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپکا۔ میں نے کئی دفعہ اپنے مزاح کو اس بات سے تشبیہ دی ہے، مکئی سے۔ مکئی جب جلنے لگتی ہے نا تو مسکرانے لگتی ہے۔ تو میں نے ایک قطعہ ذرا درد انگیز ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ ہاں جی، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، لاشیں کتنی گرانی پڑتی ہیں، اسلحہ بیچتے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں، اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی۔ ہاں، ایک خواتین بھی تشریف، غزل کے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، مرد ہونی چاہیے، میں باقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ مانیے گا، اور بعد میں اگر کچھ آپ بھی برا نہ مانیے۔ مرد ہونی چاہیے، خاتون ہونا چاہیے،
اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے، نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے۔ اور شعر سنیے دوستو، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ یعنی وہ کبھی ہم نے نہیں سنا، تاریخ پڑھ جائیے ساری، کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے ترقی کی ہو۔ یہ ہمارا ہے سلسلہ۔ بچہ سب سے زیادہ جس زبان کو جانتا ہے وہ ماں کی زبان ہے، اور جب وہ ماں کی گود سے اترتا ہے تو آپ اس کے منہ میں انگریزی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان نیچرل، غیر فطری بات ہے۔ ہاں آپ اپنی قومی زبان پڑھیں، اس کے بعد آپ دنیا کی جو مرضی زبان پڑھیں، سویڈش پڑھیں، فرینچ پڑھیں، جرمن پڑھیں، پھر پڑھیں، پہلے اپنا سلسلہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بچہ ماں کی زبان کو ہی نہ سمجھے، ماں بچے کی زبان کو نہ سمجھے، کیا یہ ٹریجڈی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہی میں نے عرض کیا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے۔ جی ایک غزل، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا۔ دفتروں میں یہی کچھ ہوتا ہے، انڈر کنسیڈریشن تھا او بھائی یہ فائل۔ تو جناب پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا۔ اور یاد رکھیے گا میری پیش گوئی، ہاں جی، بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا، بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا۔ اور اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا۔ اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا۔ اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا، کوئی۔ اور شعر سنیے اور آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کا کیا ریاکشن ہے۔ کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا۔ کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا۔ دور ایسا ایگریکلچرل ایڈوانسمنٹ، دور ایسا ہے کہ اس دور میں کھل سکتا ہے پھول گوبھی کا سرے شاخ صنوبر بابا، پھول اور دیکھیے کیا اب کیا زمانہ آ گیا، وہ کہاں وہ زمانہ گیا کہ آپ بیٹھ کے پانی پئیں، بسم اللہ پڑھیں، 3 وقفے کریں، آپ کو دھسکا نہیں لگے گا اگر آپ اس سنت پہ عمل کریں۔ وقت نے کیا کبھی ہمارے دور میں تو چل پھر کے کھانا بہت برا سمجھا جاتا تھا، وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، چلتے پھرتے ہوئے
کھا لیتے ہیں برگر بابا، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا. ہاں جی، ایک پنجابی کی آپ کو نظم سناؤں. نک جے متھے اتے ہوندا ہو سکتا سی. بھائی اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، وہ خالق کے مطلق ہے، وہ جو چاہے بنا دے، جس طرح چاہے بنا دے. وہ کسی قوم کو بندروں میں تبدیل کر دے، خنزیروں میں تبدیل کر دے، تو یہ اس کا، یہ ہمیں بھی ویسا بنا سکتا تھا. نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ اک پوچھل ہوندی. اندازہ کرو. تے نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا. بندہ کڈا کوجا ہوندا. چلیے اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا بچے. نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ اک پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا. بندہ کڈا کوجا ہوندا، ایڈا گھگ منکا ہوندا. بجو وی جے ویندا اونوں ڈاڈا ہکا بکا ہوندا. تے صدقے جائیے سونے رب دے، جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا. یہ عزیزان من، سامعین گرامی، یہ میں نے آپ کو حمد سنائی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، اور ہم پر یہ جو شکر واجب ہے. ایک بوٹی لئی یہ نظم دا نام جی کوفتہ. ہن تسی پوچھو گے کوفتہ بھی فارسی دا لفظ ہے. تسی اینی فارسی جاندے ہو، میں ہوں لفظ بولنا، بازو، گردن، سر، زمین، آسمان، ہاں جی، ماہ، خورشید، کوئی ایسا لفظ ہے جڑا تانوں مینا نہ ہوندا ہوئے؟ تسی فارسی جاندے ہو لیکن نہیں جاندے کہ فارسی جاندے ہو. ہاں جی، آپ فارسی یو نو پرشین بٹ یو ڈونٹ نو دیٹ یو نو پرشین. شما فارسی می دانید ولی نمی دانید کہ می دانید. میں نے اسی بات کو فارسی میں کہہ دیا گیا ہے. ہاں جی، تو بہرحال جی، کوئی آپ ایک سنجیدہ غزل سن لیجئے. جی وہ ہے کہ ہاں، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے. دیکھیے میں نے بچپن میں ایک شعر کہا تھا، اور میری ساری شاعری آج بھی اس شعر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. وہ شعر سادہ سا ہے بچیوں، آپ کو یاد ہو جائے گا. جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، رونے کو چھپانا ہوتا ہے. آ گئی سمجھ میں بات؟ تو جناب وہ غزل ہے، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے، اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے. میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت، ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے. شعر ابھی آگے آ رہا ہے. شعر لوگوں کے بہت یاد ہیں، اوروں کے لیے
تو ملے تو میں تجھے شعر سناؤں اپنے. ہاں جی سامعین گرامی شعر سنیے. سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا, اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنا. سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا, اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے. اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے انور, پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے. پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے. اب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, ایک نظم ہے. میں نے ابھی بتایا تھا کہ میرے والدین ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. میں ڈاکٹر نہیں بنا, لیکن میں ڈاکٹروں کے بارے میں چپ بھی نہیں رہا. یعنی کیونکہ ہاں جی وہ یہ ہے 19 جنوری ہاں جی وہ یہ ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو اتنی دوائی آپ دیکھتے ہیں اتنی دوائیاں دے دیتے ہیں کہ وہ دوائیاں محلے بھر کے مریضوں کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر ایک مریض جڑا پھنس گیا تو اس پر ایک نظم ہے, ذرا آپ تو جو ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا, ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ. ایک وقفہ خاموشی سب رازما کے بعد, ضربات قلب و نبض کا جب کر چکے شمار, بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد, ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں. سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد, لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل, دربار ایزدی میں شفا کی دعا کے بعد. نسخہ شروع ہو گیا جی, لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول, کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد. سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ, پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد. لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل, کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد. اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم, اسٹامک خراب ہو جائے, پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد. اور پھر لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس, اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد. اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد. اور پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ, کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد. کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد. تجویز کر دیے ہیں وٹامن بی چند ایک, یہ بھی ضرور کھائیے ان ادویات کے بعد. ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد. جی کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا, کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا, ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد. میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب, روز جزا سے قبل کے روز جزا کے بعد. لسی اور چائے, اصل میں دیسی بندہ ہوں تو مجھے اپنی جو مشرقی ویلیوز ہیں وہ بھلی لگتی ہیں. شرم ہے, حیا ہے,
دیانتداری ہے. آئی ریسپیکٹ. تو دوسری جو غیر اخلاقی باتیں ہیں مجھے نہیں بھاتی. لسی ہماری اپنی چیز ہے، یہ ہماری تہذیب کی نشاندہی کرتی ہے. چائے باہر سے آئی ہے، پتہ ہے کون؟ انگریزوں نے تو یہاں سڑکوں پہ وہ لگائے ہوئے تھے چائے کے بڑے بڑے مرتبان، اور وہ چائے کیا رواج پیدا کر رہے تھے. آپ کیسے کہتے ہیں تمباکو اگاؤ، آپ سے 10 روپے میں لیتے ہیں، 100 روپے میں سگریٹ بنا کے واپس کر دیتے ہیں. تو بہرحال اقبال کو کچھ اس کی شرح، ہاں اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے. ہر ملت محکوم کا یورپ ہے خریدار. اقبال کو پڑھے اور پھر آپ کو پتہ وہ آپ کو وہ اقبال فارسی ختم ہو گئی ہمارے نصاب میں، کیونکہ فارسی ہمیں اقبال کے قریب لے جاتی ہے اور اقبال ہمیں حضور کے قریب لے جاتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے. اور یہ نظام تعلیم جو بناتے ہیں ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. یہی تو ہے میرے دکھ. میں نے تو کوشش کی ہے زخموں کو پھول بنانے کی. تو بہرحال لسی قائد ایمان ہے. چائے کیا ہے؟ قائد حزب اختلاف. بولو یار، قائد حزب اختلاف. تو دودھ جڑا ہے جج. تے وہ لسی ڈیبیٹ نو اوپن کر دیے. وہ چاہ نو کہندی میں سونی، میں گوری گوری تو کالی کلبٹھی، میں نیندر دا سکھ سنیوڑا، میں تو نیند کا پیغام راحت ہوں، میں نیندر دا سکھ سنیوڑا تو جگراتے پٹی، جس ویلے میں چائیں چائیں چھنے اندر چھلکاں، کیڑا سانبے میریاں لشکاں، کون سنبھالے ڈلکاں، رنگ میرا بھی مکھن ورگا، روپ بھی میرا سچا، دودھ ملائی ماں پیو میرے میرا اصلہ اچا، جیڑا مینو رڑکن بیٹھے اس دے باری جاواں، کھڑکے ٹول مدھاڑی والا میں وچ پنگڑے پاواں، کھڑکے ٹول مدھاڑی والا میں وچ پنگڑے پاواں، میں لوکاں دی صحت بناواں تو پئی صحت بگاڑے، اور میں پئی ٹھنڈ کلیجے پاواں تو پئی سینے ساڑے. چاہ لسی نو جواب دیندی ہے، پی گئی نی مائی بگو میرے مگر تگانے، میریاں سرخیاں پردے جیڑے اوہو لوگ سیانے. آئی ایم این انٹلیکچوئل ڈرنک. میریاں سرخیاں پردے جیڑے وہ میرا حسن پچھانن جیڑے، دل میں انہاں دے ٹھگاں، میرا رنگ کلکھن اتے لیلا ورگی لگا، پنڈے دی میں پیڑ گواواں، جڑوں تھکے میں پوراں، ٹھریاں ہویاں جسیاں نو میں مٹھیاں کراں ٹکوراں، تے تو اے کھنگ زکام تے نزلہ، کی میں گن گن دساں میرے نکے کوٹ اتارن، چڑیاں ہویاں کساں بخار، کجی رو تو کجے اندر، تینوں کی تکلیفاں، جے میں سونیاں میزاں اتے رکھاں پئی تشریفاں. لسی انہوں کہندی اپنی ذات کڑتن ہووے تے مشری نال نہ لڑیے، نہیں کل ہوئیں کوڑیے تتیے پیڑیے نخرے سڑیے، نہ کوئی سیرت نہ کوئی صورت، منہ کوئی نہ متھا تو دے
इंजे जापे ज्यों कर जिन पहाड़ों लता। और मैनू पूछ हकीकत अपनी बनी फिरे तू रानी, शू शू करदा हौके भरदा कौड़ा तत्ता पानी, ते भुख तरे दी दुश्मन बैरन, की तेरी भरियाई। ओ बंदियां दी तू चरबी खोरे नाल करें वडियाई, ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੋਇਆ ਡਰਾਪ ਢਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਰਕਾਵੇ, ਸਾਲਮ ਗਾਚੀ ਸਾਬਣ ਖੁਰ ਜਾ ਦਾਗ ਦਾ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਾਹ मेरे सिर तू भांडे। ये पंजाबी का खास मुहावरा है। जहाँ गुजरात का हूँ मैं, वो ना उसमें पोठोहार शामिल है, ना उसमें लाहौर की सोफिस्टिकेशन शामिल है, खालिस पंजाबी है। तो हाँ, क्या कहाँ पहुँचे थे हम जी? जी हाँ, ते मैं कि बहरहाल वो बात मैनू पुछ हकीकत अपनी बनी फिरे तू रानी, शू शू करदा कौड़े पर कौड़ा तत्ता पानी। अच्छा और चाह लस्सी कहंदी है, मेरे सिर तू भांडे भन्ने इल्जाम लगाए, लै हुण मेरी वारी, तेरियां भी करतूतां जाने बसदी दुनिया सारी। ਤੈਨੂੰ ਪੀਣੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਂਡਾ, ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾ ਉਸਦੀ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੱਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਤੇ ਅੜੀਏ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਈ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਸੋਚਦਾ ਪੰਛੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਖਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਡੋਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਨਚਾਵਾਂ ਪਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜਕਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਰੇ ਇਨਸਾਫ, ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕੁੜੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕੁੜੀਓ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਡਾਢਾ ਔਖਾ, ਗੁੰਝਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ। अब देखिए ना, हमारी तहजीब खालिस नहीं रही है जी। हाय हाय के ਔਖਾ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਏ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਏ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਲੱਸੀ ਮੇਰੀ ਜੰਮੀ ਜਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਨਖੇੜਾ, ਤੇ ਸੇੜ ਲਿਆ ਜੇ ਜੁੱਗੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਬਖੇੜਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਆਣੀ ਆਖਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਝੱਲੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਵੱਲੀ। ਤੇ ਸੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਤਰਈ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਪੇ, ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੇ, ਨਿਬੜ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ। ਤੇ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਲਮ ਕੱਲੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਚੱਲੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਲੱਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂਭੀ ਰੌਣੀ ਚੈਣਕ ਬੇਗਮ। अच्छा अजीज़ान मन, इस जो दूसरा में शेर पढ़ूंगा मैं, उसमें जान है सारी नज़्म की। जी सांभी रौनी चैनक बेगम, ते ना सांभी रौनी चैनक बेगम, ते ना कर एडा पता किते कहंदी है जीब नू ला नी ताला। अब ये है मिसरा, खंड भी कौड़ी कीती आ
تے دودھ بھی کی تو ہی کالا. یہ دیکھیے جی ہماری کوئی ویلیو ہماری خالص نہیں سمجھ. سانبھی رونی چینک بیگم تے ٹھپی رکھ وڈیائیاں تے میں کی دساں کر کر جیڑیاں تد چباتیاں لائیاں. گلاں کردی تھکتی نہیں تو جیب نو لا نہیں تالا. کھنڈ بھی کوڑی کیتی آ تے دودھ بھی کی تو ہی کالا. تے بہتی بڑ بڑ نہ کر بی بی نہ کر ایڈا تکا تیرے جئی کچنجی کو جی میرے نال متکا. او میری چودر چار چفیرے تیری منتا تھوڑی. میں دیساں دی صوبے رانی تو پردیسن چھوڑی. دیس پرائے رانی خان دی تو سالی بڑ بیٹھی. اوے منگن آئی اگ تے آپوں گھر والی بن بیٹھی. منگن آئی اگ تے رب کرے نہیں اکو واری گھٹ بھرے کوئی تیرا بھی انگریزاں وانگو پٹیا جائے ڈیرا. نو سس نو کہندی ہے ہاں سس تو جیڑی بھی گل کرنی ہے وہ ڈاڈی تتی کرنی ہے. وہ تینوں بڈڑی مائی کی آکھے تو ایک دیاں 36 کرنی ہے. کی تکیا تے کی تکنا ہے. کسے کوڑی دنیا فانی دا ایک تیرا ہٹھ زنانی دا مڑ ڈامان جمانی دا. جی بس اسے اینی کافی ہے لڑائی. اور وہ خواب دیکھتا ہے رحماں اور خواب میں کیا دیکھتا ہے تسی بھی دیکھ لو. وہ کہتا ڈٹھی میں ایک ہور میرے ول پہلا پاندی آوے. ہاں ہاں آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور وہ میرے ول آ رہی. ڈٹھی میں ایک ہور میرے ول پہلا پانی آوے. ایک نظر مستانی جس دی لکھ بھلیکھے پاوے. اور ایڈی سونی چھیل چھبیلی چاتی پاندے ڈریے. بدل او دیاں زلفاں اگے آکھن پانی پڑیے. قد دا رب اپنی ہتھیں بوٹا لایا ہویا. رنگ دا جیوں میدے وچ سیندور ملایا ہویا. حسن جمال تے روپ دے دا کوئی نہ حد بننا. اس دے نازک ہتھاں دے وچ سونے دا ایک چھنا پیالہ. او چھنا اس آن کے میرے ہوٹھاں نال لگایا. ہابڑ ہابڑ پیڑ لگا میں وریاں دا تریا آیا. ہے جی میں وریاں دا تریا. ہابڑ ہابڑ پیڑ لگا میں وریاں دا تریا آیا. بس اتوں تک مجھے یاد آئیے تے اینا تے گزارا کرو. میں نے گجرات کے پاس میرا تعلق گجرات سے اور بلکہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے وہاں بجلی کے پنکھے بنائے. انہوں نے لوہے کے فین بنائے ہیں. میں نے گوشت پوش کے فین. یہ اللہ کا اور یہ سب اللہ کا کرم ہے. اس کی طرف سے نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کبھی باہر نکلوں گا گجرات سے. آج میں آسٹریلیا میں جاتا ہوں. آج میں گیا نیوزی لینڈ میں. ایک بچی نے میری نظم سنائی بنین. 4 سال اس کی عمر تھی. میں حیران ہو گیا. تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی. اندازہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا. اللہ کی طرف سے. خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. یہ زبان میں اثر آ جائے تاثیر آ جائے یہ مولا کی طرف سے ہوتا ہے. تو جناب ایک اسکول میں نے پڑھایا ایم اے کرنے سے پہلے اور وہ اسکول کنجا کے پاس ہے.
تو وہاں یہ واقعہ ہوا تھا. آپ اندازہ کریں، آپ ہمارے نظام تعلیم کا پوچھتے ہیں. ایک دن میں کلاس میں پھر رہا تو ایک لڑکے کا بستہ خود بخود ہل رہا تھا. میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ میں کیا ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ کہنا جی ماسٹر جی یہ ککڑی ہے. فلاں ماسٹر ہوری جڑے نے نا انہاں میرے کولوں آنڈیاں دی درجن منگی ہوئی ہے تے 11 یہ دے بیٹھی سی تے 12ویں آنڈے واسطے میں انہوں ورنہ میریاں انہاں ہڈیاں پسلیاں سیک چڑنیاں سی. 12ویں اور واقعی انہیں جس ویلے بستہ کھولیا تو انہیں 12واں انڈا دیتا. یہ ہمارا نظام تعلیم. تو کیا عرض کیا جائے، تو یہ وہیں کا واقعہ ہے. ایک ان لڑکوں کی شکلیں بھی مجھے یاد ہیں، آج تک یاد ہے، نام یاد ہیں، ان کے دیہاتوں کے نام یاد. ایک کا نام بشیر تھا، ایک کا نام اکرم تھا، اس کا گاؤں تھا سارو کی، اس کا گاؤں تھا چنڈے آڑ. پاکستانی ٹی وی نے اس اسکول میں جا کے یہ فلم بنائی بھی تھی. وہ منڈا دیر نال سکولے آیا، ماسٹر انہوں پوچھتا ہے تو دیر نال کیوں آیا؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ جو جواب دیندہ ہے وہ نظم ہے. ماسٹر انہوں کہتے ہیں آج بڑی دیر نال آیا. اوے بشیریا، اوے تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گا تو میرے کولوں ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے تو آج دوویں ٹلیاں کساک. ہی از لیٹ بائی 2 پیریڈ. کہتا منشی جی میری ایک گل پہلا سن لو. اکرمے نے جا نے رج پایا یہ وہ کلاس فیل ہوئی. مائی نو یہ ماردا ہے. ہی بیٹس ہز مدر تے بڑا ڈاڈا مارتا ہے. آج اس پیڑکے نے حد پہ مکائی ہے، ان مار مار کے مدانی پن سٹی. بندے کٹھے ہوئے نے تو بھج وگ گیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول وال نسے. مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی، منہ تے نیل سن، سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رات سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ہی کم بھی تو کری اج ہیریا. روٹی میرے اکرمے دی لے جا مدرسے، اج پھر ٹر گئی میرے نال رس کے. گھیو وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے، ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوا پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو. ایہو گل آخدی سی مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا، دیریاں نہ لائی بیبا. اودیاں تے لوسنیاں ہون گیاں آندنا، بھکھا پانا جو سکولے ٹر گیا ہے. روٹی انہیں دتی ہے، میں پچا لگا آیا جے. اکرمے نے نیر جیا نیر. بہت شکریہ. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی ہے. کوفتہ بن رہا جی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی، محنت کر کے اس قیمے دی پھر بنائی بوٹی. یہی کوفتہ ہے نا، محنت کر کے اس قیمے دی پھر بنائی بوٹی تے پھر بنایا قیمہ اس دا رکھ کے دندا تھلے. شاباش بلے بلے.
پھر بنایا کیما استا رکھ کے دندہ تلے شابا بلے بلے میں سالن کھاواں نالے اساں تیما بوٹی کیما کیما بوٹی موڑ بوٹی دا کیما تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا پانی دے وچ پینڈا کیتا کھا کھا لمے گوتے جیڑی تھاں تو ٹرے سان بر ہوتے مجھے آخر میں ایک اور لطیفہ سنا دوں تاکہ مسکراتے ہوئے جائیں آپ کہ دبئی میں شاعر لوگوں کی دعوت کی کسی نے، میں بھی تھا اور عطاء الحق قاسمی صاحب بھی تھے، امجد بھی تھا، بہت سے لوگ تھے، تو فرشی نشست تھی تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ادھر کچھ اس طرف ایک دوسرے کے سامنے، بیچ میں دسترخوان تھا. ایک لڑکا اٹھا، وہ عطا صاحب کا بڑا چاہنے والا تھا، ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور اس نے بلند آواز میں کہا اسی تے عطا صاحب نال کھاں گے. تے میں بھی اوڈی اونچی آواز نہ آکھیا اسی تے سالن نال کھاں. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. بس صرف ایک درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے سدا. تو یہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے. تو جو وہاں کامیاب ہو گیا تو وہ فوز العظیم ہے، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے.